بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، پروگرام حیات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی نشست کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں اور میرے ساتھ ہیں جناب محسن ممتاز۔ السلام علیکم محسن صاحب۔ وعلیکم بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ محسن صاحب، گزشتہ نشست میں ہماری گفتگو ادھوری رہ گئی تھی اور گزشتہ نشست میں ہماری بات ہو رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت پر ہونے والے اعتراضات اور قرآن مجید نے جو ان کے جوابات دیے۔ ہماری گفتگو ہو چکی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شاعر، مجنون وغیرہ کہتے تھے، آپ کی دنیاوی حیثیت پر طعنے اٹھاتے تھے اور آپ کو ایک عام انسان ہونے کا طعنہ دیتے تھے۔ تو یہیں سے میں چاہوں گا آپ اپنی بات کو دوبارہ سے جاری رکھیے اور ہمیں بتائیے کہ مزید کیا کیا اعتراضات انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر کیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی دفعہ ہم نے اس پر سیر حاصل گفتگو کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قریش کی اشرافیہ اور سردار کیا کیا اعتراضات کر رہے تھے۔ اس میں انسانی کاوش کے ضمن میں ایک بات مجھ سے رہ گئی تھی، وہ میں چاہتا ہوں کہ بیان کر دوں۔ انہوں نے جب یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلام خود بناتے ہیں اور اہل کتاب سے مدد لے کر جوابات تلاش کرتے ہیں اور گھڑ لاتے ہیں، تو ہم نے اس پر کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے، اور اگر یہ ہو جائے تو ان کے پاس شاعروں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ ان کے پاس اعلیٰ کلام کہنے والے وہ لوگ موجود تھے، وہ مقابلے میں کوئی 5-7 کھڑے کر دیتے، ادھر سے ایک صورت پڑھی جا رہی تو ادھر سے کچھ 6-7 وہ پڑھ دیتے۔ اعلیٰ قسم کے خطیب ہیں، شاعر ہیں، معلقات کہنے والے شاعر ہیں۔ بالکل، لبید موجود ہے۔ اب لبید جیسا شاعر جو معلقات کا شاعر ہے وہ مقابلے میں کہہ سکتا تھا، لیکن حقیقت سے یعنی اس کے کلام کو جو ہے وہ ریکگنائز کرنے کے لیے انہوں نے کعبے پہ لٹکا دی، اتنا شاندار کلام ہے، اس قدر شاندار۔ جی، اسی سے وہ نام پڑ گیا کہ معلقہ، لٹکا ہوا، کعبے کی دیوار پہ 7 معلقات ہیں۔ جی، معلقہ کہتے ہیں لٹکا ہوا۔ اس شان کا وہ کلام ہے کہ وہ لٹکایا گیا ہے کعبے کی دیوار پر، اور یعنی ان میں معلقات میں کہا جاتا ہے کہ 7 ہیں، کچھ کہتے ہیں 10 ہیں۔ تو وہ کلام کہتے تھے، اور اگر وہ ان کو اتنا پسند آتا کہ وہ ان کی بس ہو جاتی، آپ ہماری زبان میں کہہ لیجئے، تو وہ شاندار کلام کو کعبے کی دیوار پر لٹکا دیتے۔ یہ سب سے بڑا انعام ہے، یہ اس شاعر کا انعام ہوتا، جیسے اب نوبل پرائز دیا جاتا ہے، نوبل پرائز، زبان کا نوبل پرائز اس کو حاصل ہے۔ تو وہ ان میں لبید بھی شامل ہے، اور وہ زندہ ہے، اور وہ قرآن سن رہا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ان کے پاس موجود ہیں اور نوبل پرائز یافتہ موجود ہیں، یہ لوگ موجود۔ میں چاہوں گا بلکہ آپ وہ واقعہ بھی ہمیں سنائیے جو انہوں نے حضرت عمر کو جواب دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں یہ فرمایا، لبید سے کہا کہ آج کوئی شعر ہی ہو جائے، تو لبید نے کہا کہ بقرہ اور آل عمران کے بعد اب کوئی شعر نہیں ہے، اس کے بعد بھی کچھ بچتا ہے، یہ ہو چکا ہے، یہ اس کے بعد انسان کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو یہ شعراء ان کے پاس موجود ہیں۔ دوسرا پوائنٹ جو یہ بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کو پیش کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیش کر کے ہٹتے ہیں تو باقی دن بھی تو کلام کہتے ہیں نا۔ یہ جو باقی دن کلام کہہ رہے ہیں وہ اور جو قرآن مجید ہے، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جی بالکل، یعنی قرآن اور آپ کا اپنا کلام جو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور ان کا اپنا کلام، دونوں کی بناوٹ میں، بنت میں، دونوں کے الفاظ میں، دونوں کی جو ہے وہ کہنے میں فرق ہے، لہجے میں فرق ہے، اس کے بناوٹ میں فرق بنا ہوا ہے، اسلوب بھی بالکل مختلف ہے، بالکل مختلف ہے۔ یہ تو ہم احادیث کو دیکھتے ہیں تو بالکل واضح پتہ چل جاتا ہے، بالکل واضح معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام اور وہ جو قرآن مجید کلام ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ لوگ جو سننے والے تھے ان کو بخوبی معلوم ہے، آپ اب بھی معلوم کر سکتے ہیں، احادیث کا ذخیرہ موجود ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا باللفظ جو کلام ہے، گو کہ بہت تھوڑا ہے، آپ کی دعائیں ہیں مثال کے طور پر، تو دعائیں اور قرآن مجید کی عربی آپ کو واضح فرق معلوم ہوگا۔
تو ایک شخص اس قدر ذہین نہیں ہو سکتا کہ وہ 2 زبانیں ایٹ اے ٹائم ایک ہی جگہ پر 23 سال بولتا رہے. کسی کو تو معلوم ہو ہی جائے گا نا. یعنی نہ ماننا ہے تو نہیں ماننا. آپ پوری دنیا کی ہر بات کو ڈینائی کر سکتے ہیں. یہ تو واقعی قرآن کی حقانیت کا بہت بڑا ثبوت ہے کہ یہ رسول اللہ کا اپنا کلام نہیں ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ کلام اپنا تو ان کا موجود ہے. تو وہ جنہوں نے کبھی شعر نہیں کہا ہے، کبھی اس طرح کا کلام نہیں کہا، وہ کلام اچانک یک بیک آپ کی زبان سے کیسے صادر ہو سکتا ہے؟ اگر ہو سکتا ہے تو آج کسی شخص کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کسی بھی شخص کو اٹھا کر اعلیٰ پائے کا کلام کہلوانا شروع کر دے، وہ غالب کا دیوان کہنا شروع کر دے، وہ میاں محمد بخش کا کلام کہنا شروع کر دے، وہ انگلش کا شیکسپیئر ہے، کوئی انگریز اٹھ کے، عام آدمی اٹھے اور کہنا شروع کر دے اور 23 سال 50 سال 20 سال کہتا رہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی اتنے سال ایک دفعہ نہیں کہا، پھر 23 سال لگاتار 23 سال ہے. تو اس میں دیکھیے تسلسل ہے. جو آپ نے اول وقت کہا ہے اور جو آخری وقت، پیغام ہو، زبان ہو، تسلسل ہو، قافیہ بندی ہو، کسی بھی طرح کا کوئی تدریج نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ یعنی ترقی کر کے وہاں تک پہنچا ہے. یعنی انسان کام کرتا ہے نا، کوئی کاوش کیا کرتا ہے، تھوڑا کرے گا غلط ہو گیا، کہے گا نہیں بھئی اس کو ٹھیک کرنا ہے. نہیں، جو زبان اقدس سے ادا ہوا پہلے دن اور آخری دن، پیغام ایک ہے، تسلسل بھی ہے، اور اس میں جو فصاحت پہلے دن ہے وہی آخری دن ہے. یہ انسانی استطاعت سے باہر کا کام ہے. کوئی انسان ایسا کام نہیں کر سکتا ہے. اگر آپ دیانت کی نگاہ سے دیکھیں اور آپ کے اندر ماننے کا مادہ موجود ہو تو اس کا انکار ممکن نہیں ہے. یہ بات انہوں نے جو اعتراض کیا تھا اس کے ضمن میں ہم نے یہ بات کہہ دی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ آپ کے پاس مال و متاع نہیں ہے، آپ آرڈر جاری کریں تو محلات کھڑے ہو جائیں. تو اس بات کا جواب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ دیا ہے کہ آپ کہیے قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، میں اس بات کا دعویٰ ہی کب لے کر آیا ہوں تمہارے پاس کہ میرے پاس اللہ کے خزانے موجود ہیں، میں یہ کر دوں گا یا میں وہ کر دوں گا. میں تو یہ بات سرے سے دعویٰ ہی نہیں کرتا. میرے پاس جو دعویٰ ہے وہ یہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، پیغام دے رہا ہوں اور ایک خطرے کی گھڑی سے تمہیں خبردار کر رہا ہوں. یہ میرا دعویٰ ہے. اس بات پر تم مجھ سے بات کرو. مجھے زج کرنے کے لیے، تنگ کرنے کے لیے، طنز و تعریض کرنے کے لیے یہ تم جملے کس رہے ہو، اعتراض بنا رہے ہو، یہ کوئی اعتراض نہیں ہے علمی دنیا میں. تو جب علمی عقلی دنیا میں اس کلام کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ان سے جواب نہ بن پڑا اور انہوں نے دیکھا کہ لوگ جوک در جوک ایمان اخلاق اپناتے ہی چلے جا رہے ہیں، کلام کو اپنے اوپر ڈھالتے ہیں، سنتے ہیں، عمل میں لاتے ہیں، تو وہ جو ہے ان کا تشدد، ان کا غصہ، ان کا اندر کی آگ جو ہے وہ مزید بھڑکتی اور اس بات پر بھڑکتی کہ یہ غریبوں کو آخرت میں اعلیٰ محلات کا وعدہ کر رہے ہیں اور ہم سردار ہیں، ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے بلکہ جہنم کی قائندر بنائے جائیں گے. تو یہ بات ان سے برداشت نہیں ہو رہی تھی. اچھا، یہاں پر ایک بڑا اہم نقطہ جو میرے ذہن میں آیا ہے کہ دیکھیے جب وہ رسول اللہ پر اعتراض کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ عام انسان ہیں اور ان کے پاس اللہ کا کوئی خزانہ نہیں ہے، تو آپ نے کوئی جواب میں یہی کہا ہے کہ ہاں بھائی میں عام انسان ہوں اور میرے پاس واقعی کوئی خزانہ نہیں ہے، اور میں کوئی غیب نہیں جانتا. تو یہ ہمارے ہم مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ ایک دیکھتے ہیں کہ وہ بلکہ اس بات کو ماننے کی بجائے وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ بتایا جائے کہ آپ کے پاس سارے خزانے تھے، ان کے اعتراض کو مان لیا. یعنی یہ بھی اگر وہاں پہ ہوتے اور دیکھ لیتے کہ بھئی عام انسان ہیں جن کے اوپر اللہ کی وحی آ رہی ہے تو معاملہ. یہ ہمارے ہاں صوفیاء کی روایت میں یہ بات آئی ہے کہ انہوں نے اس بات کو جو وہ اعتراض تھا بیان ہی مان لیا ہے اور پھر اس کا جواب دینے کے لیے انہوں نے کہا بھی یعنی وہ یہ مان رہے ہیں کہ واقعی عام بندہ اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا. بالکل، اس کو کوئی انوکھی چیز ہونا پڑے گا. انہوں نے یہ مان لیا کہ آپ انسان نہیں ہیں یا عام انسان نہیں ہیں یا ایسے نہیں رہ رہے. تو انہوں نے اعتراض مان لیا اور اللہ تعالیٰ نے جو جوابات دیے تھے انہوں نے پھر تعویلات شروع کر دی. تو یہ ہمارے ہاں اس طرح رائج ہوا ہے. لیکن اصل جو پوزیشن ہے وہ وہی ہونی چاہیے تھی
انہوں نے جو اعتراض کیا جس سینس میں کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جس سینس میں جواب دیا ہے اس کو وہیں رکھ کر انسان دیکھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت اور سچائی روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے۔ تو محسن صاحب، ہم یہ اعتراضات پر تو کافی سیر حاصل گفتگو ہو گئی، آپ نے ہمیں بتا بھی دیا کہ رسول اللہ نے اور قرآن مجید نے کیا جوابات دیے، تو میں چاہوں گا کہ اس سے آگے کے حالات سے آپ ہمیں متعارف کروائیے کہ جب یہ اعتراضات کے باوجود بھی کوئی، یعنی ان کے اعتراضات اتنے کھوکھلے تھے کہ کوئی کام بن نہیں پڑا، تو اس کے بعد ان کا رویہ کیا رہا اور آگے کے مراحل کیا رہے، پھر ان کا رویہ کیا رہا؟ مسلمان ایمان لے آئے ہیں، ظلم و تشدد کو انہوں نے برداشت کیا ہے، صبر و استقامت کا اعلیٰ نمونہ پیش کیا ہے اور اپنے ایمان اور اخلاق کو قائم رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے ان کے ایمان کو، اخلاق کو، کردار کو بڑھوتری دے رہا ہے، تشدد کو برداشت کیا ہے۔ اب وہ جو قریش مکہ ہیں انہوں نے ان کا جینا مزید تنگ کر دیا، اس قدر تنگ کر دیا ہے، یعنی وہ اعتراضات بھی جب اب نہیں ان سے ہو سکے تو خسیانی بلی کھمبا نوچے کی مانند وہ اب کھمبا نوچے والا حساب ہو گیا کہ اب وہ مزید اس طرح کا کوئی اقدام کرنا چاہ رہے ہیں کہ جینا ہم محال کر دیں۔ ایسی صورت میں یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درخواست کی کہ ہمارے جو لوگ ہیں یہاں سے ہجرت کر جائیں، تو اب ہجرت حبشہ کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اچھا، ہجرت جو ہے ہمارے سیرت میں آتی ہے نا، جی جی، بڑا اہم واقعہ کہ ہجرت حبشہ ہوئی ہے، پہلی ہجرت حبشہ ہمارے سیرت نگاروں کے مطابق قریب 5 نبوی میں ہوئی ہے۔ نبوی اور ہجری یہ 2 سال ہیں۔ اچھا، نبوی سال اس کو کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا ہے اور آپ نے مکے کے اندر جتنے سال گزارے ہیں قریب 13 سال بنتے ہیں، تو ان کو 13 سالوں کو 13 نبوی کہا جاتا ہے۔ نبوت کے بعد کے 13 سال، 1 نبوی، 2 نبوی، 3 نبوی، اور ہجرت کے بعد جتنے بھی سال ہیں وہ ہجری کہلاتے ہیں۔ تو 5 نبوی کے قریب یہ واقعہ، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیے ہوئے، اعلان کیے ہوئے 5 سال ہو چکے تھے۔ قریش کی اشرافیہ نے مزید ظلم و ستم ڈھانے شروع کر دیے، جو ان کے قبیلوں میں جو ہاتھ آتا اس پر ظلم کرتے، مزید یہ کہ جینا تنگ کر دیا ہے۔ تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی ہے، اللہ بھی حالات کو دیکھ رہا ہے اور ہجرت کے لیے آمادہ کر رہا ہے لوگوں کو کہ آپ اپنا گھر بار چھوڑنا، اب گھر بار چھوڑنا پڑے گا۔ وہ اسی سلسلے میں پھر وہ قرآن مجید کی آیتیں بھی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کی زمین وسیع ہے۔ جی بالکل، اللہ تعالیٰ نے اس میں مسلمانوں کو تسلی دی ہے، اور آپ دیکھیے کہ گھر کو چھوڑنا، جہاں انسان پیدا ہوا ہے، پلا بڑا ہے، اور اس کے والدین گھر نہیں ہے، پورا معاشرہ، یعنی دوست ہیں اور سب پورا معاشرہ ہے، یہ چھوڑنا اور ہرا بھرا گھر چھوڑنا، بالکل ایک اجنبی جگہ پہ جا بسنا ہے، اجنبی جگہ پہ، اجنبی ملک میں جا بسنا ہے۔ ہمارے لوگ جو باہر گئے ہوئے ہیں، تہذیب بھی ڈیفرنٹ ہے۔ جی بالکل، ہمارے لوگ جو باہر جا کے کماتے ہیں وہ ان سے آپ دیکھیے، ذرا پوچھئے کہ وہ کیسی زندگی گزارتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں تیار کرنے کے لیے اپنے کلام میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ یہ سورہ عنکبوت ہے، فرمایا یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، بے شک میری زمین بڑی کشادہ ہے، تو بس میری ہی بندگی کرو، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، وہ جہاں بھی ہو تم آ جائے گی، پھر تم ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ہم انہیں جنت کے بالا خانوں میں متمکن کر دیں گے، اس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ کیا ہی خوب صلہ ہے، اللہ تعالیٰ خود بیان کر رہا ہے، خود اس کیفیت کو اس نے بیان کر دیا، کیا ہی خوب صلہ ہے کارگزاروں کے لیے جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر ہر حال میں انہوں نے بھروسہ رکھا، اور کتنے جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے۔
اللہ مثال کے لیے یہ بیان کر رہا ہے کہ یہ جو پرندے اور چرند پرند ہیں یہ کیا اپنا سامان ساتھ رکھتے ہیں؟ نہیں رکھتے. کوئی انہوں نے بینک بیلنس نہیں رکھا. اللہ تعالیٰ ان کو پالتا ہے، رزق دیتا ہے، جہاں بھی یہ ہوتے ہیں ان کو روز کے روز مل جاتا ہے، روز کے روز ملتا ہے. یہ جانور اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ہی انہیں بھی رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے. یہ آیات سورہ عنکبوت کی ہیں اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو حوصلہ دے رہا ہے کہ اب ہجرت کا وقت ہے، یہاں سے کوچ کر جائیں تاکہ وہ اپنے ایمان کے مطابق زندگی گزار سکیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلایا اور اجازت دی کہ تم حبشہ کی طرف جو ہے وہ ہجرت کر جاؤ. وہ مسیحی ملک تھا اور نجاشی بادشاہ ان پر حاکم تھا. تو مسیحی جو ہیں وہ آج بھی ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہم ان کو جانتے ہیں اور وہ ہمیں جانتے ہیں کہ رہنے کے لیے ہم ایک دوسرے کے قریب رہ سکتے ہیں. صحابہ کرام نے اپنا گھر بار چھوڑا، اور آپ دیکھیے کہ جنہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا ہے وہ جو پہل گئے ہیں، 15 لوگ ہیں جو گئے ہیں ہجرت حبشہ کے لیے. ان کے نام اس طرح ہیں کہ بنو امیہ میں سے سیدنا عثمان بن عفان جو امیر المومنین بنتے ہیں بعد میں، تو یعنی وہ جا رہے ہیں قریش کے لوگ جو ہیں وہ خود سرداروں کے بچے جا رہے ہیں. وہ لوگ جنہوں نے ان پر ظلم ڈھائے ہیں وہ ان کے قریبی لوگ تھے. ٹھیک ہے. تو اس قدر تنگ کیا ہے کہ وہ اپنے قریبی لوگوں کو کہ وہ گھر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں. عثمان بن عفان اور ان کی زوجہ سیدہ رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے رسول کی بیٹی حضرت عثمان کے گھر کی زوجہ ہیں. ٹھیک. بنو عبد شمس، بنو مخزوم، بنو اسد، بنو عبد الدار، بنو زہرہ، بنو جمع، بنو عدی، بنو عامر، بنو حارث. جی تمام تقریباً سارے قریش کے کے خاندان جتنے ہیں یہ سارے لوگ، ان میں یہ صحابہ کرام اپنی ازواج کے ساتھ یہ قریب 15 لوگ بنتے ہیں جنہوں نے اول حبشہ کی طرف ہجرت کی ہے. جو انہوں نے دیکھا وہاں جا کر، محسن صاحب میں اس کے آپ کی معذرت بات روک کے کہ یہ باقی بھی بہت ساری جگہ تھیں اس وقت، یعنی ایران پاس ہے، شام پاس ہے، تو یہ یعنی رسول اللہ نے خاص طور پر حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ اس کی کیا حکمت تھی؟ حبشہ ایک تو قریب پڑتا ہے مکے کے، اچھا مکے کے قریب ہے، اور دوسرا کہ مسیحی ملک ہے، اور ممکن ہے اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ہدایت ہوگی کہ یہاں پر آپ جائیں گے تو آپ کے لیے سہولت ہوگی. تو 10 سے 15 لوگ بھیجے ہیں اس لیے کہ آپ دیکھ کے آئیں کہ کیسے حالات ہوتے ہیں. تو 15 لوگوں نے جب وہاں جا کر یہ دیکھا کہ ہم بآسانی رہ رہے ہیں، ہمیں کوئی تنگ نہیں کر رہے، یہ ہمیں نکالنا نہیں گیا. یہ خبر جب واپس مکے پہنچی ہے تو اب ہجرت کرنے والوں کا رحم دل بادشاہ ہے، اس نے کچھ نہیں کہا، تانتا بند گیا ہے ایک. اور پھر بنو ہاشم سے، بنو امیہ سے، بنو اسد سے، بنو عامر، بنو حارث، بنو تیم اور بنو حذیل سے یہ لوگ جو ہیں وہ ہجرت کرنا شروع کر گئے ہیں. آپ دیکھیے کہ لوگوں نے ایمان نہیں چھوڑا ہے، ہجرت قبول کر لی ہے. اس قدر اس کلام کا اثر ہے، اس قدر اللہ تعالیٰ کے کلام میں تاثیر ہے، ایمان دلوں میں اتنا راسخ ہو گیا، اس قدر راسخ ہے. 5 سال میں ہی باوجود ظلم و ستم کے یہ مرحلہ آ گیا ہے کہ وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر حبشہ جا رہے ہیں. تو محسن صاحب میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جب یہاں سے ایک تانتا بن گیا ہے اور لوگ جو ہیں وہ دوسرے ملک میں ہجرت کرنے لگ پڑے ہیں، تو اس کے مقابلے میں یا اس کے سامنے قریش کا رد عمل کیا رہا، اور انہوں نے کس طرح، یا انہوں نے برداشت کر لیا یا انہوں نے ان کو واپس لانے کی کوشش کی؟ دیکھیں، انسان جتنا بھی ظلم و ستم کرے آخر وہ یہ سوچنے پر مجبور تو ہے کہ ان لوگوں نے اپنا گھر چھوڑ دیا ہے، بات نہیں چھوڑی. اب مکے کے لوگوں پر جو ایمان نہیں لائے تھے اس بات کا گہرا اثر پڑا کہ لوگ یہاں سے جانے لگ گئے ہیں، یہ جگہ چھوڑ رہے ہیں. ایسی کون سی بات ہے ان کے کلام میں، ان کے پیغام میں، ان کی دعوت میں ہمیں سننی چاہیے؟ تقریباً ہر گھر میں یہ ایک وہ زخم تو بن گیا نا، کہ یعنی وہ ہر گھر ایک فرد کا ایک لخت جگر جا رہا ہے. جی. تو اب ظاہرہ انسان ہے، دلوں کی جتنی بھی سختی ہو، پتھر جو ہے وہ پھوٹ پڑتا ہے. انہوں نے دیکھا کہ یہ ایک تو ہجرت کا جو اثر ہے وہ یہ ہوا
کہ مکے کے جو لوگ ایمان نہیں لائے تھے ان کو اپنی بات پر اب نظر ثانی کرنے کا ایک موقع مل گیا. ایک نرم گوشہ بن رہا ہے. نرم گوشہ ہے کہ یار یہ کیا بات کیا ہے, یہ کیا دعوت کیا ہے, یہ لوگ ایسے ہو گئے ہیں کہ اپنے گھر چھوڑ دیے ہیں اور پرائے ملک جا بسے ہیں. دوسرا یہ کہ جو اشرافیہ تھی قریش کی, انہوں نے ایک سکیم سوچی بھی یہ دوسرے ملک چلے گئے ہیں, یہ تو بڑا خطرناک کام ہے, یہ سارے لوگ چلے جائیں گے تو ہمارے جو نظام ادھر جا کے کوثر و رسوخ نہ بنا لیں تو خرابی پیدا ہو جائے گی. انہوں نے بندے بھیجے ہیں وہاں پر, جا کے حبشہ جائیں اور بندے لے کے آئیں واپس. اچھا. یہ پیچھے ان کے پہنچتے ہیں اور جا کر بادشاہ سلامت کو تحفے تحائف پیش کرتے ہیں. ان کو تحفے دیں گے, ان کے علماء کو دیے تاکہ کوئی بات تائید میں پیش کر دیں, کوئی بات ہماری سفارش ہو جائے, تائید ہو جائے. تو بادشاہ کو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے لوگ وہاں سے ہمارا دین چھوڑ کر آپ کے پاس آ گئے ہیں, نہ ہمارے دین میں رہے ہیں نہ آپ کا دین قبول کیا ہے. وہ مسیحی تھے, تو یہ نہ تو آپ کا کہ قبول کیا ہے, ہمارا نہ ہی ہمارا چھوڑ دیا ہے, نہ آپ کا قبول کیا ہے. تو یہ اپنے گھر والوں کو چھوڑائے ہیں, ہم انہیں لینے آئے ہیں, آپ واپس کر دیں. بادشاہ نے کہا تو بلایا ان کو کہ بھائی ان کی بات سنے بغیر میں تو نہیں بھیج سکتا. تو انہوں نے یہ بھی کہا ساتھ کہ یہ ہمارے جو ہے دین کو برا بلا کہتے ہیں, ہمارے اسلاف کو برا کہتے ہیں اور اپنا نیا دین گھڑ لیا ہے. نجاشی نے ان کو بلایا, صحابہ کرام کو, اور پوچھا کہ یہ تمہارے ملک سے آئے ہیں اور یہ تمہیں لینے آئے ہیں, تم کیا کہتے ہو؟ اچھا. حضرت جعفر بن ابی طالب نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت دیکھیے, ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے, ہم غیر اللہ سے مانگتے تھے, ہم حلال و حرام کی تمیز کے بغیر کھاتے تھے, ہم فحاشی میں لت پت تھے. تو ایک اللہ کا رسول آیا ہے ہمارے پاس, اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے ہمیں سنوارنے کا بندوبست کیا. وہ اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, بتوں کی پوجا شرک ہے, حلال و حرام کی تمیز کے بغیر تم کھا نہیں سکتے, تم نے حلال اور طیب کھانا ہے اور خبیث اور حرام سے بچنا ہے, اور تم نے ایمان اور اخلاق کے بلند مقام پر فائز ہونا ہے, اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہیں جنتوں میں داخل کرے گا جہاں پہ کوئی رنج و غم نہیں ہے, جہاں کی زندگی ابدی زندگی ہے, جہاں کی چاشنی ہمیشہ کی چاشنی ہے, ہمیشہ کی سرخروئی ہے. تو ہم تو اس کی بات پر لبیک کہتے ہیں, ہم نے وہ دین چھوڑ دیا جو ہمارے آباء و اجداد اختیار کیے ہوئے ہیں, اور ہم یہ بات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, نہ ہم جانے کے لیے تیار ہیں. تو جب یہ بات حضرت جعفر کے منہ سے اس بادشاہ نے سنی تو اس نے یہ بات کہی کہ جیسے یہ کہیں گے ویسے ہی ہوگا. یہ میرے پاس پناہ گزیں ہیں تو تم یہاں سے ان کو لے کے نہیں جا سکتے. اچھا. یہ پہلے دن ہوا. دوسرے دن یہ ہوا کہ جب قریش کے لوگوں نے یہ دیکھا کہ یہ ہمارے ساتھ جانے کو تیار نہیں ہیں تو ایک نیا حربہ استعمال کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ بادشاہ سلامت, یہ اگلے دن کی بات ہے, ٹھیک ہے, یہ اگلے دن دربار میں حربہ تو کامیاب نہیں ہوا. تو اگلے دن یہ ہوا کہ وہ جا کر یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کے مذہب کے بارے میں بھی کوئی اچھی رائے نہیں رکھتے. اچھا, یعنی اب نیگیٹو طریقے سے وہ بادشاہ جو ہے وہ ان کے خلاف ہو جائے اور ہمارے ساتھ بھیج دے کہ تم ہمارے مذہب کو برا بلا کہتے ہو. نجاشی نے کہا یہ تو وہی بتائیں گے جو کہہ رہے ہیں. ایلچی بھیجا اور بلوایا. حضرت جعفر بن ابی طالب نے دوبارہ پھر اپنی بات کو دہرایا اور سورہ مریم تلاوت فرمائی. یعنی سورہ مریم حضرت مسیح علیہ السلام, ان کی والدہ, اور دین مسیح کو اچھے طریقے سے بیان کرنے والی بات ہے, بیان کرنے والی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی. جو ہی حضرت جعفر نے یہ کلمات قرآن جعفر کی زبان سے سنے کہ مسیح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں ہیں, وہ اللہ کے بندے, اس کے رسول ہیں, مریم صدیقہ ہیں, اور وہ کوئی خدائی منصب پر فائز نہیں بلکہ بنی اسرائیل کی طرف دین کا پیغام لے کر آئے تھے اور کلمت اللہ اور روح اللہ ہیں. تو یہ بات سنتے ہی نجاشی کی آنکھوں میں آنسو ہیں, اور وہ معلوم جو ہوتا ہے کہ
کہ وہ مسیحیوں کے اس گروہ سے تعلق رکھتا تھا. یہ بڑا اہم یہ بات ہے، اور کئی دفعہ یہ سوال جب ہم اس واقعے کو پڑھتے ہیں تو یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ انہوں نے واقعی یعنی جب قریش نے بڑا سوچ کے اعتراض کیا ہے کہ اس وقت بھی جو مسیحیوں کی اکثریت ہے وہ آپ کو اللہ کا بیٹا مانتی ہے، اور وہ حضرت مریم کے بارے میں بھی اسی طرح کے ان کے خیالات ہیں، یعنی بیوی یا اسی طرح کے الوہیت مانتے ہیں، الوہیت ان کی مان تثلیث رہے کا ہیں، عقیدہ مانتے اور ہیں. انہوں نے وہ پورا اعتراض کیا ہے کہ جب ہم اعتراض کریں گے اور یہ آگے سے کہیں گے کہ یہ اللہ کے بندے نہیں اللہ کے رسول ہیں تو اور بادشاہ ان کو نکال دے تو گا. یہ نکال دے گا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے جیسے ہی وہ پڑھا ہے وہ تنکا اٹھاتا ہے اور وہ کہتا ہے اس سے ایک آگے بڑھ کے نہیں. تو یہ کیا ہوا ہے؟ یہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نجاشی مسیحیوں کے اس گروہ سے تعلق رکھتا ہے جو مسیح علیہ السلام کو وہی مانتا ہے جو سورہ مریم نے بیان کیا ہے. اور وہ ابھی تک وہ بدعت نہیں آئی ان میں، وہ بدعات کو اختیار نہیں کیے ہوئے، وہ شرک کو اختیار نہیں کیے ہوئے، اسی لیے تو وہ ایمان لایا نا بعد میں. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ مسیحیوں میں ایک ایسا گروہ ہے جو یہ کلام سنتا ہے، ان کے دلوں پر اثر کرتا ہے، اور وہ ان کی آنکھوں سے آنکھیں چھلک جاری ہو جاتا ہے، اور پھر وہ ایمان لے آتے ہیں. تو یہ جو مسیحی ہیں وہ ایمان لائے تھے. تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس گروہ سے تعلق رکھتا تھا. اور آج بھی ہم جانتے ہیں، میرے ذاتی تعلق ہے ان کے ساتھ، وہ مسیحیوں کے اسی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں. آج بھی موجود ہیں مسیحی جو مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا نہیں کہتے، اس معنوں میں جو مسیحی کہتے ہیں، تثلیث کو عقیدہ نہیں مانتے، خدا کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، مسیح کو اللہ کا رسول اور پیغام دینے والا مانتے ہیں. تو آج بھی یہ عقیدہ رکھنے والے مسیحی موجود ہیں. تو یعنی قرآن مجید میں جو آیات آ رہی ہیں وہ مسیحیوں کی تعریف میں وہ دراصل اس گروہ کے بارے میں تھی بات آ رہی ہے. تو نجاشی جو ہے اس نے جو ہی یہ حضرت جعفر سے یہ بات سنی کہ یہ وہی بات ہے جو اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے کہی ہے، اور انہوں نے ایک نبی کی پیشین گوئی کی تھی، تو یہ وہی رسول ہیں جو آپ کو کلام سنا رہے ہیں. اور اس کا دل ان کے لیے ایک تو نرم ہوا اور ایمان کی طرف بڑھا ہے، اور اس کے علاقے میں، اس کے ملک میں جو لوگ مسیحی تھے، اس گروہ سے تعلق رکھتے تھے، وہ بھی ایمان کی طرف بڑے ہیں. اور یہ جو لوگ قریش کے لوگ تھے یہ وہاں گئے ہوئے تھے، یہ جو ہے ندامت کے ساتھ واپس لوٹے ہیں. خواتین و حضرات، آج کی اس نشست میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قریش کے اعتراضات اور قرآن نے جو ان کے جوابات دیے ان کا ذکر کیا، اور اس کے بعد ہجرت حبشہ کا تذکرہ کیا. سلسلہ کلام کو اگلی نشست میں یہیں سے جاری رکھیں گے. ہم آج کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.